السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال في مقام آخر ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں اور امت کا عظیم سرمایہ نوجوان نبیلت، میں اور آپ جس دور سے گزرے ہیں، یعنی ایک لاکھ دور کا زمانہ، اس سے پہلے ہمارے اوپر ایک نئی آفت آئی تھی، NRC، NPR، CAA، اور اس کے بعد اچانک یہ آفت، یہ فتنہ ساری دنیا میں پھیلا۔ الحمدللہ NRC، CAA، NPR کے خلاف قرآن حدیث کی روشنی میں اسی منبر و محراب سے آپ تک یہ بات پہنچائی گئی، بتایا گیا، بیان کیا گیا کہ پارے نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے NRC کو کس طرح بیان فرمایا، اور یہ بھی آپ کو اطمینان دلایا گیا کہ NRC، NPR، CAA کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پچھلے 1400 سال پہلے سے بات بتائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو ملک سے دور کرنے کی جو سازشیں چل رہی ہیں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بلکہ ان سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں، حضرات انبیاء گزرے ہیں، ان کے دور میں بھی NRC کیا گیا، اس کو نام بدل کر کے NRC بتایا گیا ہے۔ آپ کو اسی وقت میں بتایا تھا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدمی، اگر مسلمان بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر چلے گا، مسجدوں کو آباد کرے گا، اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور امت کے حالات کو بدلے گا۔ تلك الأيام نداولها بين الناس، قرآن نے اعلان کیا
لوگوں کے حالات بدلتے رہیں۔ کل کا حکمران آج کی رعایا میں داخل ہو جائے گا، آج کی رعایا کل حکومت کرنے والی ہوگی، کل کا مالدار آج غریب ہو جائے گا، آج کا غریب کل مالدار ہو جائے گا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، آج چھوٹا ہے تو کل بڑا ہو جائے گا، کل بڑا ہے تو پرسوں بڑا ہو جائے گا۔ الغرض ہے دوستو، اس سے بھی ہم گزر چکے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ تقریباً 5 مہینے 5.5 مہینے گزر گئے۔ ہمارے کانوں میں نہ قرآن حدیث کی کوئی بات گھسی، نہ قرآن حدیث کے سننے کا ہمیں موقع ملا، اس لیے کہ جب کوئی بات سنی جاتی ہے تو اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ سارے دنیا کے اندر جمعہ کا بیان ختم کر دیا گیا، لیکن الحمدللہ ہر جگہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے ہماری مسجد سے بھی اس جمعہ سے شروع ہوا۔ اور لیکن رہی بات یہ کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں کی 2-3 باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتانی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں یہ معلوم ہو گیا، نہ ہم کمانے سے پلتے ہیں، نہ ہم کاروبار سے پلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کاروبار کے، بغیر کمائے کے اپنے گھر میں بٹھا کر کے کھلانے پر قادر ہے۔ یہ بات ہم لوگ اچھی طرح سے سمجھ گئے تھے، اسی لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ دنیا میں رہنے والی جو چیزیں ہیں، جو جاندار ہیں، ہم اس کو بھی رزق دینے والے ہیں۔ چڑیا کوئی کام نہیں کرتی میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رزق دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، ساری کمپنیوں کو بند کر کے ہمیں تجھے رزق دینے والے ہیں۔ سمندروں کا راستہ ختم کرنے کے بعد انسان کو بتا دیا گیا کہ ہم تجھ کو سمندر سے رزق دیں گے۔ انسان کی جتنی کوششیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 مہینے میں ختم کر کے دکھا دیا۔ اے انسان کی اتنا غرور نہ کر، ہم تجھے بغیر کسی کمائی کے کھلا کر کے دکھائیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہر آدمی یہ بولتا تھا کہ میں صبح کام جاؤں گا، شام میں پیسے واپس لے کر آؤں گا تو میری بیوی بچے کھائیں گے، میں کھاؤں گا، لیکن اللہ نے اس کے فیصلے کو غلط کر کے دکھا دیا۔ ہمارے سوچ کو اللہ نے غلط کر کے دکھا دیا۔ سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کمائیں گے تو بھی کھائیں گے، نہیں کمائیں گے تو بھی کھائیں گے۔ اور دوسری چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی، لاک ڈاؤن کے زمانے میں اللہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلاتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر بلاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، لاک ڈاؤن کا زمانہ تھا، اس سے پہلے مسجدوں کو لوگوں کو بلانا پڑتا تھا، مستقل گشتیں کی جاتی تھی، ملاقاتیں کی جاتی تھی، ڈور ڈور ملاقات ہوتی تھی، ہوٹلوں کے پاس مسجد کی طرف بلایا جاتا تھا، گشتیں لگائی جاتی تھی، جماعتوں میں نکلنے کو کہا جاتا تھا، لیکن کوئی مسجد کو آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے ہی لاک ڈاؤن کا زمانہ ختم ہوا، سارے کے سارے مسجد کو آنا شروع ہوا۔ میرے عزیز دوستو، صرف ہمیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں نماز فرض نہیں ہے، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، جب اس وقت سے ہم پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ صرف لاک ڈاؤن کے نمازی نہیں ہیں ہم، صرف رمضان کے نمازی نہیں ہیں ہم، صرف عیدین کے نمازی نہیں ہیں ہم، صرف جمعہ کے نمازی نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی تو صرف اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ جمعہ پڑھا تھا، کیا عید کی نماز پڑھا تھا، لاک ڈاؤن کے زمانے میں نماز پڑھا تھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ سوال نہیں ہوں گے، بلکہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر کا حساب موت تک کے آخری جو سانس ہے، جب تک جو نماز اس کے ذمے میں آتی ہے، اس کی زندگی میں آتی ہے، وہ ساری نمازوں کا حساب ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز ہمیں یہ سمجھ میں آئی
لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں صرف 2-3 چیزوں پر آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز یہ سمجھ میں آئی، حافظوں کی قدر سمجھ میں آئی، علماء کی قدر سمجھ میں آئی۔ ایک محلے میں 6-7 جگہ حفاظ اپنا قرآن سنائے رمضان کے موقع میں۔ آپ کی نمازوں کی ذمہ داری حفاظ کی ہے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، آپ کی دی ہوئی 5,000-6,000 کو نظر انداز کر کے، ان کے پیسوں پر نظر نہ رکھتے ہوئے آپ کی نمازوں کا ٹھیکہ لیا تھا، گھروں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے کو اور قیامت کے زمانے کو ہم کمپیئر کر کے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جنتی جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت کے اندر ہر چیز اسے عطا کی جائے گی۔ جنت کیسی بنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی سے حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا جنت کیسی بنی ہے، جنت کس چیز سے بنی ہے؟ اللہ کے نبی نے فوراً جواب دیا، اے ابو ہریرہ جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، دوسری اینٹ چاندی کی ہے، اس کو ملانے کے لیے جو چیز ہم دنیا میں جس طرح ایک گھر بناتے ہیں، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی اینٹ کو ایک سونے کی چاندی کی اینٹ کو ملانے کے لیے مشت استعمال کیا ہوا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر گھر بنانے کے لیے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ استعمال کی جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی اینٹ کو سونے کی اور چاندی کی اینٹ کو جوڑنے کے لیے زعفران استعمال کرے گا۔ ایسی جنت میں جب جنتی داخل ہو جائے گا، ساری چیزیں اسے عطا کی جائے گی، حوریں اسے ملے گی، شراب کی نہر ملے گی، دودھ کی نہر ملے گی، اس کے نیچے بہت سارے خادم ہوں گے، نوکر ہوں گے، طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کے سامنے سے پرندے اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے دل میں ارادہ ہو کہ میں فلاں پرندہ کھانے کو دل چاہتا ہے تو فوراً وہ بنا ہوا اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایسی جنت میں جب داخل ہو جائیں گے، جنتی جب ایسی جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی سے ایک سوال کرے گا، اے جنت میں رہنے والے جنتی، کیا کوئی اور چیز کی تجھے رغبت ہے؟ جنتی کہے گا آپ نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی ہے، ہر نعمت اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اس وقت فرماتے ہیں جاؤ جاؤ اپنے عالموں سے پوچھ کر آؤ، اپنے امام سے پوچھ کر آؤ، اپنے محلے کے عالم سے پوچھ کر آؤ کہ تمہیں اور کیا چیز کی ضرورت پڑی ہے۔ دنیا میں جو آدمی اپنے عالم سے محبت کرے گا، اپنے امام سے محبت کرے گا، اپنے محلے کے کسی مفتی سے محبت کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اسی عالم کے پاس جائے گا، کل قیامت کے دن وہ جنتی جنت میں داخل ہونے کے باوجود بھی اسے اس عالم کی ضرورت پڑے گی، اسے اس امام کی ضرورت پڑے گی، اسے اس مفتی کی ضرورت ضرور پڑے گی، حالانکہ ساری چیزیں مل گئی ہے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ علماء سے پوچھ کرو۔ جب بندہ جنتی اس بات کو سنے گا تو فوراً عالم کے پاس جائے گا، کہے گا کہ اللہ نے ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، ادھر دیکھے تو قبور ہے، ادھر دیکھے تو جنت کی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، شراب کی نہر ہمارے پاؤں کے سامنے ہے، دودھ کی نہر ہے، ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، سونے چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی محل ہمیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو میں تجھے دینا چاہتا ہوں، تو مانگنے سے قاصر ہے، آپ ہمیں بتا دیجیے، اے عالم آپ ہمیں بتا دیجیے، اے مفتی صاحب آپ ہمیں بتا دیجیے، اے امام آپ ہمیں بتا دیجیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں۔ علماء اس وقت فرمائیں گے جنت میں، عالم فرمائے گا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں عطا فرمانی ہے،
لیکن ایک چیز باقی رہ گئی ہے. لوگ کہیں گے، جنتی کہیں گے آپ ہمیں بتا دیجیے، جا کے ہم فوراً اللہ سے کہیں گے وہ کون سی چیز ہے. اس وقت علماء اپنی عوام سے کہیں گے، اپنے لوگوں سے کہیں گے ایک چیز باقی ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے. کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے. جاؤ اللہ سے کہو کہ ہمیں آپ کا دیدار نصیب فرمائیے. ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں کسی عالم کی ضرورت نہیں پڑتی. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، جب بچہ جوان ہوتا ہے تو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، جب بچے کی شادی ہوتی ہے تو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، جب بچے کا انتقال ہوتا ہے تو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، گھر نیا بنایا جاتا ہے تو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، گھر میں دعا کی ضرورت پڑتی ہے تو عالم کی ضرورت پڑتی ہے، مسجد میں امامت کی ضرورت پڑتی ہے تو عالم کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب خیر میرے عزیز دوستوں، ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے علماء کی بہت بڑی فضیلت، عالم کی بہت بڑی فضیلت، حافظ کی بہت بڑی فضیلت. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا، قرآن کے بارے میں پوچھا. حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا قرآن اتنا آسان ہے کہ 8 سال کے بچے کے دل میں آسانی کے ساتھ سما سکتا ہے، لیکن مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال سے حضرت انبیاء سے لے کر آج تک علماء اس کے اندر غوطہ ہیں، مورتیاں نکال رہے ہیں، مسائل نکال رہے ہیں، جیسے بھی وہ مسائل نکال کر امت کو دے رہے ہیں. آسان بھی اتنا ہے، مشکل بھی اتنا ہے. میرے عزیز دوستو، جو حفاظ ہے ان کی قدر کریں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں امامت کون کی ہے؟ ایک گھر میں ایک حافظ امامت کی. ہم یہ سمجھ رہے کہ چلو 5000 دے دیے، 6000 دے دیے، 10000 دے دیے، 15000 دے دیے تو امام کا حق ادا ہو گیا. نہیں، میں اعتراض کے طور پر بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ لاک ڈاؤن کے زمانے کی حقیقت بتا رہا ہوں. اگر سمجھ لو ہمارے محلے میں 10-15 حافظ ہیں، ہر ایک نے کسی نہ کسی گھر میں قرآن کی تلاوت کی ہے، یعنی قرآن سنایا ہے، تراویح سنائی ہے، اور اسی طرح 5 وقت نماز کا اہتمام بھی ہوا. ہر گھر میں ہوا ہے. میں جس گھر میں ہوں اس گھر میں بھی الحمدللہ پوری قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوئی ہے، اور اسی طرح تراویح بھی مسلسل پورا مہینہ چلی ہے. ایسے بہت سارے گھر ہیں. اگر سپوز ہمارے درمیان میں حافظ نہیں رہتے تو بتاؤ ہم کہاں جاتے ہیں؟ کس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کسے مسئلہ پوچھتے ہیں؟ تو مسئلہ پوچھنے کی باری آتی ہے تو مولانا کا نمبر یاد آتا ہے. کسی خوشی میں ہوتے ہیں تو مولانا کا نمبر بھول جاتے ہیں. جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے تو کسی حافظ صاحب کو یاد کر لیتے ہیں. جب مولانا کا حافظ صاحب کا کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کو سائڈ میں کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. حافظ کی ضرورت، علماء کی ضرورت، مفتیوں کی ضرورت دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت میں جانے کے بعد بھی پڑے گی. ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. فضل العالم، ایک عربی جملہ ہے ذہن سے نکل رہا ہے. ایک عالم ہے، ایک عابد ہے، یعنی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے. اس کے سائڈ میں ایک عالم ہے، دین کا علم رکھنے والا ہے، مسائل کا علم رکھنے والا ہے، قرآن حدیث کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے. اس طرف ایک آدمی ہے، اس طرف قرآن کا علم رکھنے والا نہیں ہے، صرف عبادت کرنے والا ہے. تو ایسے 1000 آدمی مل کر بھی اس ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات.
اللہ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حفاظ کو ارے نام سے بلانے سے پوری حفاظت فرمائے، آپ کے ساتھ سے بلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے حفاظ جس وجہ سے تعلیم کو موقوف کیے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے ان سے رابطہ کریں اور ان کی تعلیم کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔